اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پایا مگر اس کی قدر نہیں کیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا ہلاکت فرمائی ہے، تو ایسا بندہ تو ہلاک ہونا ہی ہے، ایسے کو تو برباد ہونا ہی ہے جو رمضان پایا لیکن اس کی قدر نہیں کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو کا ریئیکشن دینے آ رہا ہے دوستو، مفتی سلمان ادری صاحب کی یہ ویڈیو ہے دوستو، اور ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں کا چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے یہ بڑا افضل مہینہ ہے، بڑا رحمتوں والا ہے، بڑا برکتوں والا ہے، بڑا فضیلت والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جس شخص کو یہ مہینہ ملا اور اس کی وہ قدر نہیں کر سکا، سمجھ لیجیے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو دوستو اس مہینے میں ہمیں اتنا پرہیزگاری کرنی ہے، خوب تقویٰ اختیار کرنا ہے، خوب نمازیں پڑھنی ہیں، تمام عبادتیں کرنی ہیں جو آپ کر سکیں۔ اور سب سے اہم بات، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ دوستو بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ جہنم سے نجات پانے کا ہوتا ہے، سمجھ لیجیے۔ جس کو اس میں ہوتی ہیں 5 طاق راتیں، جو اس میں سے ایک طاق رات ہوتی ہے لیلۃ القدر، یعنی کہ شب قدر، جس کو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر۔ وہ ان 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، وہ کون سی ہے یہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو اس طاق رات کا ثواب کا معاملہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات۔ اگر آپ عبادت کریں گے اس ایک رات میں تو انشاءاللہ 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا آپ کو صرف اس ایک رات میں۔ تو اس راتوں کو ضائع مت جانے دیں دوستو، ادھر ادھر ڈگے ماری نہ کریں، گھومنے پھرنے چائے کوٹلوں میں نہ برباد کریں، وقت نہ برباد کریں، عبادت کریں اور اللہ کو راضی کریں اور جہنم سے نجات پالیں اور جنت کا ٹکٹ لے لیں۔ دوستو بڑی افضل رات ہے یہ، اور اسی ٹاپک پہ یہ بیان ہے دوستو۔ آئیے پورا بیان مفتی سلمان ادری صاحب کا سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگا کرے دوستو شیئر کیا کریے، لائک کیا کریے۔ تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پایا مگر اس کی قدر نہیں کیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا ہلاکت فرمائی ہے، تو ایسا بندہ تو ہلاک ہونا ہی ہے، ایسے کو تو برباد ہونا ہی ہے جو رمضان پایا لیکن اس کی قدر نہیں کر سکا۔ تو میرے عزیزو، میں تمام نوجوانوں سے یہی کہوں گا، تمہارے لیے کھیلنے کودنے اور دوسرے کاموں کے لیے اور بھی بہت سارے اوقات ہیں، لیکن اس پاکیزہ وقت کو اس طرح ضائع نہ کرو۔ اور جو دیکھنے میں ملتا ہے اس رات کو لوگ دوست احباب کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، چلو عیش و عشرت کرنا ہے، کچھ گھومنا پھرنا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ اب تو حالات لاک ڈاؤن کے ہیں، باہر اگرچہ جانے نہ ملے مگر اپنے نوجوان بچے اپنے ہی محلے میں لوگوں کو، پولیس کو پریشان کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو کیا یہ رات اس طرح کے عیاشیوں کے لیے آتی ہے؟ کیا تم اس کو اوروں کی طرح، غیروں کی طرح سمجھتے ہو کہ انٹرٹینمنٹ کی ایک رات ہے، دوسروں کے تہواروں کی طرح رقص کرنا، ناچنا، شراب پینا؟ معاذ اللہ، یہ وہ رات ہے جو تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کرنے کی بشارت لے کر کے آ رہی ہے۔ تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، تم میں سے کسی کو یہ بات خبر نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا رمضان تمہاری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، نہیں معلوم ہے۔ یہاں تو لاشیں اس طرح سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، روزانہ موت کی خبریں اس طرح عام ہو چکی ہیں۔ تو آپ اندازہ کرو کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا کیا ہے تو یہی سوچ کر کے کہ آپ عبادت کرو کہ شاید میری زندگی کی آخری رات ہوگی، یہ لیلۃ القدر شاید میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گی۔ جب یہ تصور تمہارے اندر آئے گا تو انشاءاللہ عبادت کا ایک ذوق بھی بڑھ جائے گا، لطف بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے مانگو گے بھی، اس طرح سے مانگو کہ مولا اگر یہ میری زندگی کی آخری شب قدر ہے تو اس رات کو بخشے بغیر مجھے اپنی جگہ سے نہ اٹھا، میرا نام بخشے وہ میں شمار فرما۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور جب واپس ہونے لگے تو خانہ کعبہ کے پاس آپ نے یوں دعا فرمائی تھی کہ اللہ اگر یہ میری آخری زیارت ہے خانہ کعبہ کے پاس تو پھر یہاں سے مولا ہم سب کی مغفرت کے بغیر ہمیں باہر نہ فرما۔ تو اس طرح سے آپ اس رات کو بھی یہ سمجھ کر کے دعا کریں کہ اگر میری زندگی میں اور دوبارہ رمضان آنا نہیں ہے یا لیلۃ القدر آنے کا ہماری زندگی میں کوئی نصیبہ نہیں ہے تو مولا اس رات کو ہی ہمیں معاف فرما دے اور اس کے بعد والی زندگی کو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ یہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں میرے عزیزوں عبادتوں کا اہتمام کریں، عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو بھی لے کر، بچیوں کو بھی لے کر بیٹھیں۔ صرف جاگنا اصل مسئلہ نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگنا چاہیے، جاگنے کا مطلب موبائل لے کر بیٹھ کر کے جاگنا، یہ فضیلت کی بات ہے؟ جاگنا اس کے لیے افضل ہے جو اپنے آنکھیں قرآن کی تلاوت میں لگا چکا ہو یا اپنے جسم کو رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف کر چکا ہو۔ اور اگر خالی جاگنا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا یا واہیات دیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے سو جانا اس آدمی کا، وہ سو جائے گا تو کچھ گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ محض گناہ کرنے کے لیے جاگنا یہ افضل نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نیکی کی بات ہے۔
اللہ तबारक व तआला सबको इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आज मैं खसूसियत के साथ इस लैलतुल क़द्र में आप तमाम के सामने हाजिर आया हूँ एक दर्द दिल लेकर कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ जो हालात आज पेश आ रहे हैं, ये नई बात तो नहीं है। पिछले 70 सालों से वो इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब हद हो गई है मुसलमानों। मस्जिद अक़सा में, बैतुल मुक़द्दस में इजरायली पुलिस दाखिल होकर अपने जूतों समेत और गोलियों से मुसलमानों को निशाना बनाना। बाज़ाब्ता हमें वहाँ की जो ख़बरें आ रही हैं, लोग नमाज में मशगूल हैं, दुआओं में मशगूल हैं। कल बड़ी रात थी वहाँ पर, कल लैलतुल क़द्र थी। शब क़द्र के लिए वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं। वो पीछे आमीन कहने के लिए आ भी जाती हैं। उन सबको इन ज़ालिमों ने निशाना बनाया है। मस्जिद अक़सा खून में नहा रही है। क़िबला अव्वल हमारा, बैतुल मुक़द्दस हमारा, आज वहाँ खून की होली खेली जा रही है। अब मुझे यहाँ पर बात सिर्फ इतनी करनी है कि वो कहाँ गए सेकुलर के भूत, वो कहाँ गए जो इंसाफ और अमन और अमान की बात करने वाले। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, क्या उनके मुंह में घी लग गया है? क्या है आज इन मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हालात पैदा किए जा रहे हैं इजराइलियों की तरफ से, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता? ये दहशतगर्दी नहीं है मेरे अजीज़ों। आप समझो, पूरी दुनिया एक तरफा दहशतगर्दी के लेवल को सिर्फ मुसलमानों पर चिस्पा करना चाहती है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा दहशतगर्द है ये इजराइली हुकूमत के अंडर में। इस तरह की जो साजिशें हो रही हैं, आप सोचें किसी भी मज़हब के, किसी भी धर्म के लोग जब इबादत में होते हैं तो गोया कि वो दुनिया से किनारा होकर अपने अपने खुदा के पास जा रहे हैं। यही तो उनका तस्वुर होता है। इबादतों के वक्त किसी को गोलियों का निशाना बनाना और सफ़ों को दरहम बरहम करना और बच्चों पर भी गन तान लेना और वहाँ के नौजवानों के सर पर जूतियाँ रख करके खड़े हो जाना, औरतों के दुपट्टे खींच लेना, ये है एक चेहरा इजराइल का जिसको दुनिया बताना नहीं चाहती। और वो सब हद पार करके भी अमन के मसीहा हैं और दहशतगर्द हम हैं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी कहते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मेरे अजीज़ों, अब ये वक्त क़यामत के करीब का है। आप देखो कि तुम्हारा मसीहा है कौन, कौन तुम्हारे लिए आवाज़ उठाने वाला है। तकरीबन 57 ममालिक इस्लामी नाम से जाने जाते हैं, उनमें का कोई लीडर सिवाय तुर्की या कुछ लोगों के, ये सारे अपने अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। फ़िलिस्तीन के बच्चों को एक लुक़मा खाना देने के लिए भी सऊदी अरब की हुकूमत तैयार नहीं, इमारात तैयार नहीं। ये तो इजराइल के साथ पेंगे बढ़ा रहे हैं, इजराइल के साथ मुआहदे करने चले हैं, अपनी प्रॉपर्टियाँ और अपने एयरपोर्ट उनको गिरवी देने के लिए चले हैं। समझने की आज ज़रूरत है, जहाँ इस्लामी मुल्क हम समझ रहे हैं, सऊदी हो या इमारात हो या बहरैन हो या कतर हो, ये तमाम ममालिक, इन सब की न जाने कौन सी मजबूरियाँ हैं या इनके घरों में कौन से यहूदी आकर दाखिल हो चुके हैं। ये वल्लाहु आलम कि न सीरिया के मारे जाने वाले मुसलमानों के लिए बात करते हैं, न फ़िलिस्तीन के निहत्ते बच्चों के लिए बात करते हैं, न ये बर्मा के कत्ले आम पर कोई बात करते हैं। इनको तो कुछ लेना देना नहीं है उम्मत मुस्तफ़ा से, बल्कि ये उल्टा उम्मत के इन गरीब मुसलमानों को ब्लेम करते हैं कि ये इस तरह दहशत फैलाते हैं। एक वक्त आएगा, देख लेना, इनकी कुर्सियाँ हिलेंगी। वक्त आएगा जब इनके ताज उछाले जाएंगे। ये सब बहुत बुरी मौत मारे जाएंगे, इसलिए कि मैंने पढ़ा है कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चलेगी। जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये सदाए बाज़गश्त है, पलट करके वापस आना है। आपको पता है, मैंने देखा है फ़िलिस्तीन के बहुत सारे लोगों को जिन हालात में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की पनाह, 35-35 साल, 40-40 साल से उनकी मार्केटों पर कर्फ्यू लगी है। कर्फ्यू समझते हैं, एक दिन 2 दिन कर्फ्यू लगे तो हमारी दुकानों पर ताला, और 40-40 साल से कर्फ्यू लगा करके रखे हैं कुछ मार्केट्स में, बाज़ारों में, दुकानों पर जाले लग चुके हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ और जायदादें हड़प करके इजराइली गसब करके बैठे हुए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बिना इन अरब लीडरों की इजाज़त के और उनकी मंजूरी के नहीं हो रही हैं। ये सब में इन लोगों की हमदर्दियाँ शामिल हैं। इन्होंने सऊदी हो या जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, फ़िलिस्तीन के बच्चों के खून पर अपनी कुर्सियाँ बिछाए हुए हैं। आज हमें दर्द होता है इस बात का मेरे अजीज़ों कि अब मस्जिद अक़सा को भी इन्होंने पामाल कर दिया। मस्जिद अक़सा के अंदर दाखिल होकर के अपनी गन को उठा लिया और इबादतों की और सफ़ों को वहाँ पर दरहम बरहम कर दिया। अब ये तुम्हारे समझने का वक्त आ चुका है। अब मुसलमानों, तुम्हारे इत्तिहाद का वक्त है। लेकिन हम तो यहाँ से आवाज़ उठाते हैं, जितना हो सके मैं बेदार करने के लिए आवाज़ उठाता हूँ, वरना रह रह के 100 ज़ख्मों का ख्याल आता है। किस ज़ख्म पर हम बात करें आज? इसीलिए वह हाली का शेर मुझे याद आता है। रसूल पाक की तरफ मुखातिब होकर के हाली ने कहा था, ए ख़ास है ख़ासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा। आज यही हाल तो है उम्मत पर, ऐसे हालात कि हमारी बहनें बहुत चीख रही हैं अपनी इज़्ज़त के लुटने पर,
ہماری ماؤں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی مدد کے لیے اٹھنے والا کوئی شہسوار نظر نہیں آتا۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ایک چپی اور ایک خاموشی ہے، ایک ایسا سنسان ماحول ہے کہ سب اپنوں میں اور اپنے آپ میں مست ہیں۔ تمہیں معلوم ہے آج ہم افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو بڑی بڑی نعمتیں کھا لیتے ہیں، ان بچوں کا کیا ہوتا ہے جن کی افطاری کے وقت ان کے باپ اور ماں کی لاشیں سامنے رکھی رہتی ہیں؟ رمضان المبارک ان کا ہر سال اس طرح سے خون میں نہلا دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ امریکہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، دنیا کو انصاف اور جمہوریت دینے کا علم بردار کہلاتا ہے، یہ سب کے سب ان فلسطینیوں کے قتل عام پر خاموشی اختیار کیے ہوں۔ کہاں ہے وہ اقوام متحدہ؟ کہاں ہے وہ UN ہے؟ وہاں پر ان چیزوں کی بات نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایک اسرائیلی مارا گیا یا ایک یہودی یا ایک عیسائی مارا گیا تو اس کے لیے تو بوال ہوگا۔ مسلمانوں کا خون سستا ہو چکا ہے، مسلمانوں کا خون بہت عام ہے کہ ان کو کوئی بھی بہا دے۔ اے مسلمانوں، اس لیے آج تمہیں واپس اپنے اسی قدم پر آنے کی ضرورت ہے جہاں پر رسول پاک نے تمہیں چھوڑا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نقوش ہمیں دیے وہاں پر تمہیں واپس آنے کی ضرورت ہے۔ تم اگر دنیا کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو بیچتے ہو، چند لوگوں کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدلتے ہو، تو یاد رکھنا یہ دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی، کبھی راضی نہیں ہوگی۔ کیوں نہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے کام کریں، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، تو پھر ہماری وہ سابقہ قوت لوٹ آئے گی جس قوت سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، وہ ایمانی غیرت واپس لوٹ آئے گی جس سے وقت کا چنگیز خان بھی ہل جاتا تھا، تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ ایمانی غیرت اور حمیت واپس آ جائے گی۔ شرط صرف اتنی ہے، ان کنتم مؤمنین، تم سچے نبی کے غلام ہو جاؤ۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم غم نہ کرو، پریشان مت ہو، تم بلند ہوگے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ تم نبی کی وفاداری تو کرو، غلامی میں تو آ جاؤ۔ آج فلسطین ہے، اس کے بعد شام ہے، اس کے بعد عراق ہے، اس کے بعد یمن ہے، پھر افغان ہے، برما ہے، یہ سب جگہ مذبح خانہ بنا ہوا ہے۔ جانور بھی اتنے نہیں کاٹے جاتے جتنے وہاں کے انسان کاٹے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کے ان حالات کو دیکھ کر کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے اب رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قہر ہی تو ہے کورونا۔ جب ظلم بڑھتا ہے تو بلائیں بھی پھیلتی ہیں۔ یہ جتنے ظالم ہیں دیکھ لینا یہ بلاؤں میں گرفتار ہوں گے۔ آج یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، کثرت سے یہ بیماری کا پھیل جانا اور کثرت سے موتوں کا ہو جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے، یہ اس کے قہر کی نشانی ہے۔ تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں بھی ہوں گے، تم بچ نہیں پاؤ گے اس کی پکڑ سے۔ ظلم سے باز آ جاؤ۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کو کبھی دنیا نے پسند نہیں کیا، اور ہر ظالم کا انجام بہت سخت ہوا ہے۔ وہ چنگیز خان جس نے لاکھوں کی لاشیں بچھا دی تھی، محض گھوڑے پر بیٹھ کر کے ایک بار اپنے ہاتھ میں کسی چیز کو لے کر کھیل رہا تھا۔ مجھے یاد آتی ہے بات، آج فلسطین کے بچوں کے لیے اب بھی میری امید ہے۔ لوگ یہ کہتے ہوں گے ان کے پاس کچھ نہیں، ارے وہ چھوٹے کنکر اور پتھر سے مقابلہ کر رہے ہیں، سامنے والے پیٹروٹ میزائل لے کر کھڑے۔ اسرائیلیوں کے پاس گن ہیں اور وہ بچوں کی کھوپڑیوں پر لگاتے ہیں، اور دوسری طرف نہتے بچے ہیں۔ لیکن مجھے پھر بھی میرے رب تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے، امید نہیں، یقین ہے کہ مولا کریم جس وقت حالات بدلتا ہے تو پھر ان یہودیوں کو دیکھ لینا، ان کو سر چھپانے کے لیے نہ کوئی پتھر ملے گا نہ کوئی درخت ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے قریب تم دیکھو گے ہر پتھر یہ تمہیں پکار کر کے کہے گا، اے مسلم آ جا ادھر، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا، اسے قتل کر دے۔ یہ حدیث پاک میں، یہ مارے جائیں گے، ان کا بھی انجام برا ہوگا، سخت ہوگا۔ یہ ظلم کا جو ننگا ناچ ناچ رہے ہیں، ان کو کیا لگتا ہے کہ ہمیشہ ہی رہیں گے؟ یہ خود چین سے کبھی نہیں رہ سکتے، ذلت والے لوگ، انبیاء کا بے حساب قتل کیا جنہوں نے، پوری دنیا کی آج چین و سکون کو غارت کرنے والا یہ اسرائیل کیا سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی؟ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا انتقام بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ فلسطین کے بچوں کے لیے اب بھی انشاءاللہ العزیز امید ہے، آئے گی۔ چنگیز خان ظالم تھا، اس نے انسانوں کی کھوپڑی سے مینار بنانے کا بھی حکم دے دیا تھا، اتنے قتل کرتے تھے، جس راستے سے وہ گزرتے پورے گاؤں کو جلا کے چلے جاتے تھے، کوئی نشانی نہیں رکھتے تھے۔ منگولیا کے رہنے والے یہ چنگیز خان نے ایک وقت ایسا آیا کہ تقریباً کئی 100 لوگوں کو، مسلمان بھی تھے اس میں اور دوسرے بھی تھے، قید کر کے لایا اور کھڑا کر دیا۔ قتل عام کا حکم تھا، 3 صفیں لگی ہوئی تھی، اس میں علماء تھے اکثر، ایک بڑی عمر کے بزرگ بھی اس میں کھڑے تھے، وہ پہلی صف میں تھے۔ تو جلاد کو اس نے حکم دیا، چنگیز خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، حکم دیا کہ قتل کرو۔ تو پہلی صف کو جب قتل کرنے لگا جلاد، تو بڑی عمر والے جو تھے وہ ایک بزرگ، وہ دوسری صف میں پیچھے چلے گئے کہ پہلی صف والوں کے سب سر اڑا دیے گئے، سب قتل ہو گئے۔ چنگیز خان دیکھ رہا تھا کہ ایک بوڑھا پہلی صف سے دوسری صف میں جا رہا ہے، دوسری صف کے قتل کا حکم ہو گیا، تو وہ بوڑھے میاں تیسری صف میں چلے گئے کہ بچ جاؤں کہیں سے۔
چنگیز یہ چیز دیکھ کر کے ہنس رہا تھا، کہکا مار رہا تھا۔ دوسری صف کے بھی پورے لوگ قتل ہو گئے۔ تیسری صف جب بچی تھی تب چنگیز خان نے اس بوڑھے کو مخاطب کر کے کہا، بڑے میاں یہ آخری ہے، پہلی سے تم دوسری میں آ گئے، دوسری سے تیسری میں آ گئے، میں دیکھ رہا ہوں مسلسل تم کو، اب پیچھے کوئی صف نہیں، آگے میری تلوار ہے، بتاؤ اب کہاں جاؤ گے، اب کون بچائے گا؟ اس بزرگ نے کہا، میرے رب کی ذات سے اب بھی مجھے امید ہے، میرے اللہ سے مجھے اب بھی امید ہے، وہ اگر چاہے تو اب بھی مجھے بچائے گا۔ کہا کہ اب کوئی صورت ہی نہیں ہے تمہارے بچنے کی۔ قتل عام کا حکم تھا، تیسری صف کے لوگوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا ہی تھا۔ اچانک وہ کوئی چیز لے کر کے اپنے ہاتھ میں کھیل رہا تھا چنگیز خان، اس کے ہاتھ سے وہ گر گئی۔ وہ چیز جیسی گری وہ جھک کر کے اٹھانے گیا تو گھوڑا ڈر گیا، اس کا ڈر کر کے بدک گیا اور ایسا دوڑا کہ چنگیز کے پیر جو ہے اس کے زین میں پھنسے رہ گئے اور سر نیچے لٹکا رہ گیا، اور گھوڑا اتنا سرپٹ دوڑتا گیا کہ اس کا سر جو ہے پتھروں سے ٹکراتا چلا گیا۔ اتنا ٹکرایا، لوگ پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، گھوڑا کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ وہ بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا جو چنگیز استعمال کرتا تھا۔ وہ گھوڑا بھاگتا رہا یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد جب چنگیز خان کے گھوڑے کو قابو میں کیا گیا، اس کا سر جو ہے کئی پتھروں سے ٹکرا چکا۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا مفتی سلمان عزیز صاحب کا، بڑا امپورٹنٹ بڑا بہترین بیان تھا دوستوں، اور امید آپ کو بیان اچھا بھی لگا ہوگا لیلۃ القدر کے بارے میں۔ یہ ایسی طاق رات ہے دوستوں کہ یہ بہت افضل رات ہے دوستوں، اس رات کا اہمیت سمجھیں اور اپنی پوری کوشش کریں کہ اس رات میں جاگنے کی، عبادت کرنے کی۔ ویسے تو پورا مہینہ یہ رمضان شریف کا بڑا اہم ہے دوستوں، بڑا رحمتوں والا ہے، بڑا عظمتوں والا ہے، لیکن یہ 5 طاق راتیں جو ہوتی ہیں، یہ اس میں سے ایک رات جو ایسی ہے جو لیلۃ القدر جسے کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو کوشش کریں گے اس میں عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں اور جنت حاصل کر لیں۔ دوستوں امید ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔